بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن سینا وہ اسلام کے عظیم فلسفیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے فلسفے کے مکمل نظام کی تعمیر اور تشریح سر انجام دی تھی، ایک ایسا نظام جو اسلام کی فلسفیانہ روایات پر صدیوں تک غالب رہا۔ وہ ہستی ابن سینا کی ہستی تھی۔ ابن سینا نے بلخ کے بخارا ضلع میں افشانہ کے مقام پر 370 الہجری میں جنم لیا تھا۔ اس وقت جب ابن منصور کا دور تھا، ابو علی الحسین بن عبداللہ بن سینا اسماعیلی پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کے والد عبداللہ اپنے گاؤں سے بخارا منتقل ہو گئے تھے۔ ان کا گھر عالم فاضل لوگوں کے باہم مل بیٹھنے کے لیے مشہور تھا، اور بچپن سے ہی ابن سینا نے ان عالم فاضل لوگوں سے فیض حاصل کیا۔ بخارا میں انہیں قرآن پاک سکھانے والے اساتذہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور 10 برس کی عمر میں ابن سینا نے قرآن پاک کا علم حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے اسلامی قانون میں بھی دسترس حاصل کی۔ اس کے بعد طب کے میدان میں دسترس حاصل کی۔ ایک وفد سفر اور ایک سائنسدان کی حیثیت سے ان کی شہرت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگرچہ وہ اسماعیلی اصول عقیدہ سے آشنا تھے، لیکن انہوں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی دانشورانہ آزادی اور خود مختاری کی خدمات، ان کی غیر معمولی ذہانت اور یادداشت نے سر انجام دی، اور 14 برس کی عمر میں ہی انہوں نے اپنے اساتذہ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ 21 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی فلسفیانہ کتاب تحریر کی۔ اگرچہ فطری سائنس اور طب کے میدان میں ان کا کوئی استاد نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مشہور معالجین ان کی ہدایت کے تحت کام کرتے تھے۔ اگرچہ اس وقت ان کی عمر محض 16 سال تھی۔ خراسہ کا امیر شدید علالت کا شکار تھا۔ ابن سینا نے ان کا علاج کیا اور وہ دوبارہ صحت مند ہو گیا، لہٰذا انہیں شہزادے کی لائبریری میں استفادہ حاصل کرنے کی اجازت فراہم کر دی گئی۔ 18 سال کی عمر میں وہ اس دور کی تمام سائنسوں پر دسترس حاصل کر چکے تھے۔ ان کے والد کی وفات نے ان کی زندگی کا تمام تر نمونہ تبدیل کر کے رکھ دیا، لہٰذا انہیں انتظامیہ میں شمولیت اختیار کرنی پڑی تاکہ اپنا روزگار کما سکیں۔ اس کی صلاحیتوں کو سراہا گیا، اور طبی معاملات میں ان کی مشاورت کے حصول کے بعد شہزادہ سیاسی معاملات میں بھی ان کی مشاورت سے استفادہ حاصل کرنے لگا۔ ان کے مشورے کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا تھا، لیکن لوگ ان سے حسد بھی کرتے تھے، اور انہیں اپنے دشمنوں کی وجہ سے اکثر اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی ایک مواقع پر انہیں چھپنا پڑا، اور انہوں نے طبی مشاورت کے سہارے اپنا روزگار کمانے کی کوشش کی۔ انہیں قید میں بھی ڈالا گیا، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور تقریباً 14 برس تک قدرے سکون کے ساتھ اصفہان کے دربار کے ساتھ وابستہ رہے، اور ہمدان میں شہزادہ اعلیٰ الدولہ کے حملے کے دوران وفات پائی۔ ان کو اسی مقام پر دفن کیا گیا، اور ماہ بعد ان کی یادگار تعمیر کی گئی۔ نوجوانی کے دور کے دوران وہ تمام دن ریاست کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اور رات کے وقت وہ اپنے عظیم کام پر مشقت سر انجام دیتے تھے۔ وہ کبھی بھی محفوظ نہ رہے تھے، اور انہیں اکثر بھاگ دوڑ کے لیے مجبور کر دیا جاتا تھا۔ کبھی وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے لکھنے میں مصروف ہوتے تھے، اور کبھی جیل میں بیٹھے لکھنے میں مصروف ہوتے تھے۔ ان کے حوالے کا محض ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ ذریعہ ان کی یادداشت تھی۔ ارسطو کی منطق ناکافی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ اس کا اطلاق اس لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا تھا جو زندگی کے قریب تر ہو۔ ان کی کتاب الانصاف، جس میں 28,000 سوالات کی تحقیق و تفسیر سر انجام دی گئی تھی۔ کتاب الخجات، یہ کتاب انہوں نے جزوی طور پر فوجی مہم کے دوران تحریر کی تھی، جن کے دوران وہ اعلیٰ الدولہ کے ہمراہ میدان جنگ میں موجود تھے۔
ابن سینا کا مشہور ترین کام الشفا، اب بھی معالج اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ابن سینا کے بقول آگاہی، واقفیت، علم، گیان کی دو اقسام ہے۔ یہاں میں ان کا حوالہ پیش کرتی ہوں۔ ایک وجدانی ہے تصور۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے انسان یا فرشتہ یا جوڑا وغیرہ، آپ سمجھ جائیں گے، آپ اس کا تصور کر لیں گے اس اظہار کا کیا مطلب ہے۔ دوسری آگاہی، واقفیت، تصدق ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود ہے یا بنی نوع انسان زیر نگرانی ہے، تب آگاہی کو دو حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔